آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کی ضرورت اور حضرت مولانا مفتی عاقب شافعی صاحب قبلہ اظہری صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق عقائد کا مختصر کا سا درس انشاءاللہ روزانہ ریکارڈ کر کے اسے نشر کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو عقائد حقہ سیکھنے اور اسے اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اور عقیدے کا علم خاص طور سے کہ اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، بالخصوص اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کہ ہمیں اس کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رب کی ذات کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، اللہ رب العزت کے مقدس انبیاء رسولان اعظام کے بارے میں، فرشتوں کے تعلق سے، جنت و دوزخ، قیامت، برزخ، یہ سب کیا ہیں، ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ آج کا جو درس ہوگا وہ اللہ رب العزت کے ذات و صفات کے حوالے سے ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں، چند عقائد ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ اس میں پہلا یہ کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ رب کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں فرمائی، اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 باتیں جو ہے یہ اس کے تعلق سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر خود اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوبہ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ذات کی جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کے صفات کی جیسی کسی کی صفات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف محض اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت پرستش کی ہی نہیں جا سکتی ہے، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور یہ بھی بالکل بنیادی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس بات کا بھی اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر فرمایا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ واجب الوجود یعنی اس کا مطلب یہ کہ
اس کی ذات، اس کا وجود ضروری ہے، ہونا ہی ہے، اور عدم یعنی نہ ہونا یہ محال ہے، یعنی اللہ رب العزت نہ ہو یا نہ تھا یا نہیں ہوگا یہ بالکل محال ہے، یہ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کوئی ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس میں وہ نہ رہا ہو، یا کوئی ایک لمحہ ایسا آئے گا جس میں وہ نہ رہے، یہ بالکل محال بات ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، جسے ہم ازلی سے تعبیر کرتے ہیں، قدیم، ازلی، وہ ازلی ہے۔ وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، یعنی جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا، یعنی جب یہ نہ جگہیں تھی، نہ مکان تھا، نہ وقت تھا، نہ زمانہ تھا، نہ جنت و دوزخ تھے، نہ کوئی مخلوق نہ تھی، اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اس وقت میں کوئی مخلوق نہ ہوگی، جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ خود سور ختم ہو جائے گا۔ سور کو پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی فنا ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہو جائے گی، ایک اللہ واحد و قہار کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت خود اعلان فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ اس وقت کوئی جواب دینے والا تو نہ ہوگا، خود رب تبارک تعالی اس کا جواب عطا فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ، ایک اللہ کے لیے، قہر والے، غلبے والے اللہ کے لیے۔ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کا محتاج ہے، یعنی اللہ رب العزت بے نیاز مولا ہے، اسے کسی چیز کی نہ ضرورت ہے، نہ حاجت ہے، نہ پرواہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ ہے بے نیاز ہے، وہ اس کی ذات کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ جتنی دنیا میں، کائنات میں، جہاں جہاں جو فرشتے عبادت کریں، انبیاء اور رسولان اعظام عبادت کریں، بندے عبادت کریں، امتی عبادت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی عبادت کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ نہ کسی کی عبادت کرنے سے رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، کسی کی عبادت نہ کرنے سے رب کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی ذات جیسی ہے ویسی ہے۔ تو وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کام کی کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو مختلف خدمات پر مامور فرمایا، مختلف کام سونپے، حضرت جبریل امین کو وحی لانے کا، انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لانے کی خدمت پر مامور فرمایا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مامور فرمایا، حضرت رضوان کو جنت کا خازن بنایا، حضرت مالک کو دوزخ کا پہرے دار بنایا۔ اس طریقے سے دیگر فرشتے ہیں، انبیاء کرام کو اپنی توحید کا پیغام اور ایک نظام دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان تمام باتوں کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو ان کے بغیر بھی یہ سارے کام ہو سکتے تھے، اس کی ذات تو ایسی ہے، کن فیکون، وہ بس صرف ارشاد فرما دیتا ہے، کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کی صفات میں بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جس لمحے میں وہ صفات نہ تھی، یا کوئی لمحہ ایسا نہ آئے گا جس میں وہ صفات نہ رہیں گی۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر بعد میں موجود ہوئیں، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے علاوہ جو کچھ بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کی ذات و صفات، یا اللہ تو خالق ہے، اس کی ذات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوق ہیں، تو اس کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کا معنی یعنی ایک وقت تھا کہ وہ چیزیں موجود نہ تھیں، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ چیزیں نہ رہیں گی، تو اسے حادث کہا جاتا ہے۔ یعنی تو یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علاوہ سب کچھ حادث ہیں۔ خود حضور کی ذات بھی دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کہ حضور کی ذات نہ تھی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، جیسے کہ حضرت جابر کے حدیث میں ہے کہ اے جابر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟
حضرت جابر نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو خود حضور کی ذات بھی جو ہے حادث ہے، یعنی ایک وقت تھا کہ حضور کی ذات نہیں تھی، پھر نور کی شکل میں موجود ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے جب تک چاہا جہاں چاہا وہ نور رہا، اس کے بعد پھر جو ہے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو آج کے درس میں اتنی باتیں رہیں گی، انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں مزید باتیں بیان کی جائیں گی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں صحیح عقائد کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔